من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی۔ قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، جو سیدھی اور درست کتاب ہیں تاکہ اللہ کی طرف سے آنے والے سخت عذاب سے ڈرائے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، اور تاکہ ان ایمان والوں کو بشارت سنائے جو نیک اعمال کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہترین بدلہ ہے۔ مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ محترم بزرگوں، بات چل رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے بنایا۔ فرشتوں نے ہی خود جا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انٹرویو کر دیا۔ معلوم ہوا کہ جو بندہ اللہ کی تعریف جتنی زیادہ کرے گا وہ اللہ کا مقرب بنے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ اپنی تعریف پسند ہے۔ اور قرآن میں بھی اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات کا ہر ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ ایک درخت ہوتا ہے جب تک وہ لہلہاتا رہتا ہے وہ اللہ کی تسبیح پڑھتا رہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا قرب اسی لیے نصیب ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف سب سے زیادہ کرتے تھے اور سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کو پسند بھی کرتے تھے۔ دیکھو خلیل کے اندر ماننے کا جذبہ ہوتا ہے، منوانے کا جذبہ نہیں ہوتا۔ خلیل ہمیشہ اللہ کے سامنے اپنے سر کو ٹیک دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ ابراہیم اپنی بیوی کو بیابان جنگل میں چھوڑ دے۔ کیوں؟ یہ سوال نہیں۔ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کی گلے پر چھری چلا دو۔ کیوں؟ ایسا نہیں، تیار ہو گئے۔ اللہ کے نبی کو معراج ہوئی، آپ کو جس وقت جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی، آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام براق کی سواری پر بٹھا کر کے لے گئے بیت المقدس، پھر بیت المقدس سے پہلے آسمان پر گئے، آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ دوسرے آسمان پر گئے، یحییٰ اور زکریا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر گئے، سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے پر گئے، سیدنا حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر پانچویں آسمان پر گئے تو وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے پر سیدنا کلیم موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ اور ساتویں آسمان پر اللہ کے نبی جب چل رہے تھے تو ایک بڑا خوبصورت مکان دیکھا، اس کے ارد گرد فرشتے چکر لگا رہے تھے۔ آپ نے کہا جبرائیل یہ کیا ہیں؟ کہا کہ یا رسول اللہ یہ بیت معمور ہیں۔ تو آپ نے کہا یعنی بیت معمور؟ تو کہا جس طریقے سے مکہ معظمہ کے اندر خانہ کعبہ ہیں اور روئے زمین پر انسان جیسے طواف کرتے ہیں، یہاں ملائکہ طواف کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ جو فرشتہ طواف کر لیتا ہے دوسری مرتبہ اس کا نمبر نہیں آتا، اور روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ وہاں گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اب آپ کو 50 وقت کی نمازیں دی جا رہی ہیں، 50 وقت کی، حالانکہ سب سے نزدیک کون ہے؟ 7ویں آسمان پر جو نبی ہیں ابراہیم وہ نزدیک ہیں، موسیٰ تو چھٹے پر ہیں، تو ایک درجہ آپ نیچے اتریں گے تو موسیٰ سے ملاقات ہوگی۔ تو
تو ابراہیم کے پاس سے گزرے، ابراہیم نے کچھ نہیں پوچھا کہ نمازیں کتنی دی، 50. تو کہا ٹھیک ہے، کم کرانے کی کوئی بات نہیں. کم کون کرا رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کرا رہے. تو 5-6 چکر لگوائے اور 5 رہ گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 کرا دے، 2 کرا دے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، مجھے شرم آتی ہے، اب میں بار نہیں جا سکتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بنی اسرائیل جو میرے پلے پڑی ہوئی قوم تھی، یہ صبح کی ایک وقت کی نماز اور رات کی ایک وقت کی نماز، 2 نماز کو نہیں پڑھ پاتی تھی. تو میں ہمدردی کے لیے کہتا ہوں کہ آپ 2 وقت کی کرا دو. تو اللہ کے نبی نے موسیٰ علیہ السلام کا اس مرتبہ نہیں مانا. 5 وقت کی نماز رہ گئی. تو ابراہیم علیہ السلام جو سب سے نزدیک 7ویں آسمان کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ایک بھی مرتبہ ریکویسٹ نہیں کی کہ آپ کم کرواؤ. کم موسیٰ علیہ السلام کروا رہے، اس لیے کہ موسیٰ کلیم ہے، کلیم. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا. تو موسیٰ کو کلیم بنایا، ابراہیم کو خلیل بنایا. خلیل کا جذبہ صرف ماننے کا ہوتا ہے، منوانے کا نہیں ہوتا. اور جو کلیم ہوتا ہے، کلیم ہمیشہ ناز والا ہوتا ہے، اس کے اندر ناز ہوتا ہے. اور ناز کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کلام کرنے میں بھی جرأت کرتا ہے، دلیری کرتا ہے، ڈرتا نہیں وہ بات کرنے میں. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو خالی اللہ نے پوچھا کوہ طور کے پاس کہ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو خالی اتنا کہہ دیتے مولا کریم میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے. سوال جتنا اتنا ہی جواب ہونا چاہیے، یہ انصاف کا تقاضا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو پوچھا جا رہا ہے آپ کے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے شروع کر دیا کہ ہاذا عصائی، یہ میرا ڈنڈا ہے. جواب ہو گیا، پوری بات ہو گئی. لیکن پھر کیا کہا؟ اتوکأ علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں. یہ کہاں پوچھا تھا؟ میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں. وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، اور میں جب بکریاں چراتا ہوں تو اپنی بکریوں کے لیے اس سے پتے بھی جھاڑتا ہوں. تو یہ بھی کہاں پوچھا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ تو پوچھا ہی نہیں. اور پھر کہا وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى. یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لائٹ ہوئی کہ بات لمبی ہو رہی ہے. تو کیا کہا؟ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى. اور بھی دوسرے کام ہیں جو میں ڈنڈے سے کرتا رہتا ہوں. تو کلیم جو ہوتا ہے اس کے اندر جرأت ہوتی ہے بولنے کی. اس لیے اللہ کے نبی کو کیا کہا؟ جاؤ کم کراؤ. ڈرے نہیں، واپس آئے. 45 جاؤ کم کراؤ. بار اللہ کے نبی کو چکر لگوا کر کے 5 کرائیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے حبیب، ہیں تو 5 وقت کی نماز، پر تیری امت کا کوئی بھی آدمی 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے گا، ثواب تو 50 وقت کا دوں گا. یہ تیری امت کی خصوصیت ہے کہ 5 وقت کا جو نمازی ہوگا تو اللہ تعالیٰ دن رات میں پڑھی جانے والی 5 وقت کی نمازوں کا ثواب یہ 50 نمازوں کا دے گا. تو ثواب تو وہی کا وہی رہا اور نمازیں کم ہو گئی. بہرحال یہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک بات باقی رہ گئی تھی جو آپ کے سامنے میں نے عرض کر دی. تو اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پسند ہے کہ جو اللہ کی تعریف کرتا ہو. میں نے پہلے آپ کو بتلایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کے اندر 5 سورتیں الحمد سے شروع کی ہیں. اور آگے چل کے اللہ فرماتا ہے سورہ کہف ہی کے اندر الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے سرور کونین پر کتاب نازل فرمائی. اور کتاب نازل فرمائی اور اللہ نے عربوں کو کہا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. اس میں کوئی کجی عیب مسٹک کچھ بھی اللہ نے نہیں رکھا. پورے قرآن کے اندر حالانکہ اس زمانے کے اندر عربی بولنے والے اور عربی سمجھنے والے جو عرب لوگ تھے
دیہاتی بھی جو ہوتا تھا دیہاتی وہ ایسے اشعار پڑھتا تھا. آج ان کے پرانے زمانے کے اشعار کتابوں کے اندر ہیں, لوگ ترجمہ کرتے کرتے تھک جاتے ہیں, لیکن پھر بھی صحیح معنوں میں ترجمہ نہیں ہو سکتا. اتنے بڑے عربی کے جاننے والے تھے. تو اللہ نے ان لوگوں کو کہا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. قرآن میں کوئی گرامیکل مسٹیک نہیں ہے, گرامر کے اندر کوئی مسٹیک نہیں, قرآن کے ورڈز کے اندر بھی کوئی مسٹیک نہیں. اور قرآن پاک ایسی کتاب اللہ تبارک و تعالی نے اتاری کہ آدمی لاکھوں مرتبہ پڑھتا رہے اور لاکھوں مرتبہ سنتا رہے, اس کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھرے گا, کبھی نہیں بھرے گا. یہ قرآن ہی کی لذت. آپ ہی خود کیوں بیٹھے, آپ کیوں بیٹھے؟ یہ آپ کو قرآن کھینچ کر لایا ہے. آپ نے قرآن کو سینے لگایا ہے, سینے سے لگایا. آپ نے قرآن سے محبت کی تو آپ قرآن پاک کی محبت اور عظمت کے پیش نظر یہاں بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بچے کے اندر قرآن پاک کی عظمت اور محبت ہوتے ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے جو 4 بڑے امام ہیں, حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. 4 امام, چاروں برحق, چاروں میں سے جس کی بھی تقلید کریں گے وہ تقلید معتبر ہے اللہ کے نزدیک, اور وہ آدمی گمراہ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے ویسے بھی نماز پڑھی, جیسے ہم حرم والوں کو دیکھتے ہیں کہ حرم کے اندر عرب لوگ پڑھتے ہیں رفع یدین کر کے ہاتھ اٹھاتے ہیں, رکوع میں جاتے ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں, سجدے میں جاتے وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں, آمین زور سے بولتے ہیں. اللہ کے نبی نے ایسے بھی نماز پڑھی ہے. اور ہم جس طریقے سے پڑھتے ہیں ایک مرتبہ ہاتھ اٹھاتے ہیں کالی تکبیر تحریمہ کے وقت, اللہ کے نبی نے ایسے بھی نماز پڑھی ہے. تو کوئی بھی آدمی ان چاروں اماموں میں سے جس کی بھی تقلید کرے گا وہ ہدایت تک پہنچے گا. ان میں چوتھے نمبر کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی خواب کے اندر. اللہ کو خواب میں دیکھا تو اللہ سے پوچھا مولا کریم آپ کا دیدار ہو گیا, آپ کا دیدار ہو گیا. اب میں آپ کو پوچھتا ہوں کہ کوئی ایک ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں کرتا رہوں اور آپ کا تقرب حاصل ہو جائے, اور آپ اس عمل کے صدقے طفیل مجھے جنت کا راستہ دکھا دیں. اللہ نے فرمایا احمد, امام احمد بن حنبل, کہاں احمد قرآن پاک کو کثرت سے پڑھتے رہو. تو امام احمد نے فرمایا مولا کریم قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھوں کہ بغیر سمجھے؟ تو وقت کا امام, مفسر اور محدث اور مفتی اعظم, مفتیوں کا بھی سردار ہیں, انہوں نے کہا کہ میں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھوں کہ بغیر سمجھے؟ اللہ نے فرمایا احمد جیسے بھی ہو قرآن کو کثرت سے پڑھا کرو, میرا قرب اگر حاصل کرنا ہے تم میرے نزدیک بن جاؤں گے. اس لیے قرآن پاک کو جب بھی امام صاحب پڑھے اطمینان سے سنیں, محبت کے ساتھ سنیں. فجر کی نماز کے اندر قراءت لمبی ہوتی ہیں اور فرشتے حاضری دیتے ہیں. قرآن میں اللہ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا, کہ فجر کی قراءت میں تو فرشتے بھی حاضری دیتے ہیں. فرشتے قراءت سنتے ہیں امام صاحب کی. اس لیے جتنی بھی لمبی قراءت ہو اگر آدمی احترام کے ساتھ سنے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا. پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا, اس میں کوئی کجی نہیں رکھی. بائبل بدل گئی, انجیل بدل گئی, توریت بدل گئی, زبور کا تو نام و نشان نہیں. کہیں سنا کہ یہ لائبریری کے اندر زبور, میں نے تو تلاش کی لیکن مجھے تو نہیں ملی زبور. اولڈ ٹیسٹامنٹ, توریت میں نے دیکھی. انجیل, اس میں 4 انجیل ہو گئی, انجیل متی, انجیل یوحنا اور انجیل لوقا وغیرہ, اس میں بھی اختلاف ہو گیا. اور اناجیل اربع یعنی 4 انجیلیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایک انجیل اتری تھی, تو ان کے پادریوں نے پورا ڈھانچہ ہی بدل دیا.
اور حفاظت کی ذمہ داری ان کے پادریوں کو سونپی گئی تھی، تو انہوں نے ہی انجیل کا پورا چہرہ ہی بگاڑ دیا۔ کیسے بگاڑ دیا؟ آپ کو میں ایک دو مثال دوں۔ آج انجیل کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسبت کفر کی طرف کی گئی ہے۔ داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام اتنا بڑا نبی، بائبل کہتی ہے سلیمان نے کفر کیا تھا۔ قرآن نے جواب دیا ما کفر سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن ان کے زمانے میں جو جادوگر تھے، جادوگر اور شیاطین، انہوں نے کفر کیا تھا۔ جتنا جھوٹ وہ بول رہے ہیں قرآن ان کی اصلاح کرتا ہے۔ جنت کے اندر ایک لغزش ہو گئی ہماری امی حوا اور ہمارے ابا آدم علیہ السلام سے، تو بائبل کے اندر یہ پوری غلطی کی نسبت کر دی حوا کی طرف، اور کہا کہ جو کچھ ہوا حوا نے کروایا، اس کی وجہ سے انسانوں کو دنیا کے اندر آنا پڑا، اور اسی وجہ سے آج یہودی اور عیسائی مذہب کے اندر عورت کو تمام گناہوں کا دروازہ سمجھا جاتا ہے۔ اتنی بے حرمتی عورت ذات کی، اور اتنا غلط لیبل کہ دنیا کے اندر جتنے بھی گناہ وجود میں آتے ہیں سب کی ذمہ دار عورت ہیں۔ قرآن نے انصاف سے کام لیا۔ قرآن نے کہا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے آدم اور حوا دونوں کو لغزش میں مبتلا کیا، حوا کو نہیں، دونوں کی طرف قرآن نے نسبت کی کہ حوا کی طرف یہ نسبت غلط، حوا اور آدم ان دونوں کو شیطان نے لغزش کے اندر مبتلا کر دیا وہ درخت کھانے کے لیے۔ لیکن ایک مرد کی ذمہ داری زیادہ آتی ہے۔ کسی بھی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے عورت کے مقابلے میں مرد زیادہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن نے عورت پر سے دھبا ہٹا دیا اور آدم علیہ السلام کی طرف نسبت کر کے کہہ دیا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ دیکھو عورت کو پاک کر دیا گناہ سے، ایک دم صاف کر دیا، اور نسبت کر دی آدم کی طرف عَصَىٰ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم نے اپنے رب کی خلاف ورزی کی، تو حوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دم صاف کر دیا۔ یہ قرآن کا انصاف ہے۔ قرآن نے اس طریقے سے انصاف کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کوئی کجی اور کوئی عیب نہیں رکھا۔ ابو جہل اللہ کے نبی کا کٹر تھا، دن میں سب کو روکتا تھا کہ قرآن پاک نہیں سننے دیں گے، اور سرور کونین جس وقت خانے کعبہ کے پاس تلاوت کرتے الحاقۃ ملحقہ، کبھی سورہ حاقہ کی تلاوت کرتے، کبھی آپ تبارک الذی کی تلاوت کرتے، تو ابو جہل خود چھپ کر کے سنتا تھا اور کہتا ہے یار کیا عجیب کلام ہے، کیا شاہی کلام ہے۔ ایک کافر اللہ کے نبی کا جانی دشمن، تو قرآن کی لذت تو انہیں معلوم تھی کہ عربی کیا چیز ہے، قرآن کی عربی۔ آج جو عرب بولتے ہیں وہ عربی نہیں ہے قرآن کے اندر، قرآن کی عربی گرامر سے بھری ہوئی عربی ہے، اور اتنی ٹف ہیں، اس کی گرامر کی اصول اتنے ٹف ہیں کہ آج ایسی عربی دنیا کے اندر کہیں نہیں بولی جاتی جو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے استعمال کی۔ تو وہ ابو جہل چھپ کر کے سنتا تھا۔ ایک مرتبہ اچانک ایسا ہوا کہ نضر ابن حارث جا رہا تھا، ابو جہل آ رہا تھا۔ ابو جہل سن کر آ رہا تھا اور نضر ابن حارث سننے جا رہا تھا۔ نہ ابو جہل کو معلوم کہ یہ کہاں جا رہا ہے، نضر ابن حارث کو معلوم نہیں کہاں سے آ رہا ہے، تو دونوں رک گئے، کہاں سے آ رہے ہو؟ تو کام سے، وہ تو سن کر آیا تھا قرآن۔ تو ابو جہل نے کہا ذرا کام سے گیا، اونٹوں کے کام سے گیا تھا۔ اور تو کہاں جا رہا ہے؟ نضر ابن حارث کو کہا تو کہاں جا رہا ہے؟ تو نضر ابن حارث نے کہا یار سچ بول تو کہاں سے آ رہا ہے؟ تو کہا تو سچ بول میں پھر بتا دوں گا۔ کہا کہ محمد کا قرآن سننے جا رہا ہوں۔ تو ابو جہل نے کہا میں بھی سن کر آ رہا ہوں، میں اونٹوں کے کام سے نہیں گیا تھا، میں بھی سن کے آ رہا ہوں۔
تو پھر دونوں نے آپس میں چرچا کی کہ تو سچ بتا قرآن کیا ہے، ہم تو خالی محمد پر الزام لگاتے ہیں کہ محمد نے خود بنایا ہے، خود گڑھ لیا ہے۔ تو ابو جہل کو پوچھا تو بول، کہا کہ یار ہم سب عرب فصیح بلیغ لوگ ہیں اور ہماری طاقت نہیں کہ ایک لفظ ہم قرآن جیسا بول سکیں، تو یار محمد تو امی آدمی ہے، یہ کیسے بنا سکتا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے۔ دیکھو دن میں انکار کر رہے ہیں، رات کو قرآن سن رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے مقدس کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے، اس لیے ہم قراءت کو جب پڑھیں تو بھی اطمینان سے پڑھیں، امام صاحب کی قراءت کو سنیں تو بھی اطمینان سے سنیں، اور تفسیر کو بھی ہم سنیں تو بہت غور و فکر کے ساتھ سنیں۔ اللہ تبارک و تعالی دل کی دنیا بدل دے گا اور زندگیوں کے اندر انقلاب آ جائے گا اگر تفسیر اور قرآن کو سمجھ لیا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔